عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا کے تمام گھروں میں سب سے بڑھ کر جو فضیلت اور جو اہمیت اور برتری اللہ کے گھر کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو کہ گھر کی نسبت اللہ سے جڑتی ہے. جب نسبت اللہ سے جڑتی ہے تو اس حیثیت سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد سے متعلق قرآن کریم میں متعدد احکامات اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا ہے. مشہور آیت انما یعمر مساجد اللہ کہ مسجد وہ تعمیر کرتے ہیں، مسجد وہ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں کہ من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ایسے لوگوں کے متعلق امید کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مسجد کی تعمیر مفسرین کرام نے اس آیت پاک کی ضمن میں 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے کیا مراد ہے. ایک تو براہ راست مسجد کی تعمیر کرنے والے مراد ہیں کہ جو مسجد کے تعمیر میں اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں. تو جو مسجد کی تعمیر میں اپنا مال اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں در حقیقت حدیث پاک کے ضمن میں وہ جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایسے وہ لوگ جو مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. تو ایک تو براہ راست یہ لوگ مراد ہے. دوسرے وہ لوگ مراد ہے جو اصل تعمیر کے مصداق ہے کہ مسجد کی تعمیر سے مراد مسجد کے اعمال ہے. مسجد کی تعمیر سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے اعمال، نمازیں قائم کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے. جو مسجد کے چہار دیواری کے اندرونی جو اعمال ہیں اس میں جو لگے رہتے ہیں، مسجد کو آباد کرنا، در حقیقت یہ آباد کرنا مراد ہے. تو یہ بھی لوگ اس آیت میں داخل ہیں کہ مسجد کے اعمال میں وہ لوگ لگے رہتے ہیں. ایک تیسری جماعت وہ ہے، مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ تعمیر مسجد سے مراد وہ لوگ جو مسجد کی نگرانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اب چاہے اس کو متولیان کی حیثیت سے جانا جائے یا مسجد کی کمیٹی کی حیثیت سے جانا جائے، مسجد کے خادمین کی حیثیت سے جانا جائے، سب کے سب اس میں شمار ہیں. جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی مسجد کیسے رہے، اللہ کے گھر کو ہم کیسے آباد کریں، اللہ کے گھر میں آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوا کرے. تو یہ اشخاص بھی در حقیقت تعمیر مسجد میں کیا ہے؟ داخل ہے. من جملہ مسجد کے فضائل ایک مستقل موضوع ہے کہ مسجد سے محبت اور لگاؤ یہ ایک ایمانی تقاضا ہے. ہر ایک کو مسجد سے محبت ہوتی ہے، مگر کس طریقے سے محبت رکھنی چاہیے؟ حدیث پاک کی روشنی میں ہم سنتے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو حدیث قدسی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، حدیث قدسی، جب میں زمین والوں پر
عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو 3 لوگوں کی وجہ سے میں عذاب نازل نہیں کرتا، یعنی اپنے عذاب کے فیصلے کو میں گھما دیتا ہوں، یعنی عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ کے گھر کو کیا کرنے والے ہیں؟ آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں۔ اب مسجد کی آبادی سے کیا مراد ہے؟ میں نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا آیت پاک کے ضمن میں، یا تو براہ راست خرچہ دینے والے مراد ہیں، یا تو براہ راست مسجد کے اعمال کو زندہ کرنے والے مراد ہیں، یا تو براہ راست مسجد کی نگرانی اور فکر کرنے والے مراد ہیں۔ تو کتنا بڑا عمل ہے مسجد سے متعلق کہ جو اس طرح مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ حدیث پوری کر لیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں بھی قبلہ اللہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانا فلانے سے محبت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت، تیسرے وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے سحر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، خصوصاً تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں زمین پر عذاب نازل نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، جس کا دل مسجد سے کیا رہے؟ اٹکا رہے۔ مسجد سے اٹکنے کا دل اٹکنے کا مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ محدثین نے یہاں بھی تشریح فرمائی ہے کہ بس ایک نماز نہیں ہوئی تو دوسری نماز کی فکر کہ کب مجھے مسجد میں جانے کا موقع ملے۔ یہ ہے، ایسے اشخاص کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ دوسرے وہ اشخاص جن کی فکر و نظر اور جن کے ذہنوں پر بس مسجد ہی کی دھن ہو کہ بھائی میں مسجد کو کیسے تعمیر کروں، مسجد کا کیا فلانا کام باقی ہے، کیا کام نہیں ہے، بس اسی کی دھن میں سوار رہتے، یہ حضرات بھی رجل قلبہ معلق بالمسجد کے ضمن میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے مسجد سے قلبی محبت۔ آج ہمیں محبت ہے، مگر جس درجے کی محبت مسجد سے ہونی چاہیے اس درجے کی محبت نہیں ہے۔ یقیناً جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ محبت تو ہے مگر جس درجے کی ہونی چاہیے اس درجے کی ہمیں محبت حاصل نہیں۔ سورۃ الکوثر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بڑی چھوٹی سورت ہے، اور اکثر مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے جو بات ذکر فرمائی ہے اور امت کو ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا کیا۔ اس کی اپنی ایک مستقل تفصیل ہے، ایک مستقل ٹاپک اور موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سر فہرست مقام کوثر ہے، حوض کوثر ہے کہ امت کو بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت مکے والے اور خصوصاً ابو لہب اور اس کا گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا کرتا تھا؟ تانا دیا کرتا تھا۔ ایک عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رہا کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر اولاد نہیں تھی، مؤنث اولادیں تھی، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، بیٹا کوئی اللہ نے عطا نہیں کیا، عطا کیا تھا مگر بچپن ہی میں ان کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔
اور عربوں کا یہ نظریہ تھا کہ بھئی جو نسل چلتی ہے وہ مذکر اولاد سے چلتی ہے، مؤنث اولاد سے نسل کہاں چلتی ہے؟ تو اللہ پاک نے اس وقت آپ کی تسلی کا سامان کرنے کی خاطر سورۃ الکوثر نازل فرمائی تھی اور بتلا دیا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ شان تو آپ کی ہے، مقام تو آپ کا ہے، قیامت تک آپ ہی کا نام لیا جائے گا، قیامت تک آپ کی نسلوں کا نام لیا جائے گا، آپ کے خاندان مبارک کا نام لیا جائے گا، اور جو آپ پر کیچڑ اچھالتا ہے ھو الابتر، اصل تو نسل کا کٹنا اس کے ساتھ ہے، اس کا بدبختی کے ساتھ ہمیشہ نام لیا جائے گا۔ خیر، یہ تو اس آیت کے ابتدائی اور آخری آیت کا میں نے مطلب بتلایا۔ درمیان میں اللہ نے جو بات ذکر فرمائی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی تو اب آپ اپنے رب کے لیے اس شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے۔ جب مقام کوثر اللہ نے آپ کو عطا کیا تو شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور ایک تو بدنی شکرانہ نماز پڑھ کر آپ ظاہر کیجئے، اور ایک ہے مالی شکرانہ جو قربانی کر کے، وانحر قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ قربانی کے ذریعے سے مالی شکرانہ بھی کیا کیجئے، ادا کیجئے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کی ترغیب و تلقین دی جا رہی ہے، نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کی ترغیب و تلقین دی جا رہی ہے۔ تو اس معنی کر ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا صرف مصیبتوں کے وقت ہے، ایسا نہیں۔ عامتاً ہم صدقہ اور خیرات اس وقت کرتے ہیں جبکہ اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت ہمیں گھیر لیتی ہے، بڑی پریشانی میں ہوں، بڑی عجیب غم میں مبتلا ہوں، عجیب سچویشن ہے، تو کیا بھائی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، چلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ صرف صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ صرف مصیبتوں کے وقت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ و خیرات یہ نعمتوں کے ملنے پر بھی اور عافیت کے ایام میں بھی خرچ کرنے کا نام صدقہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے، اس نماز کے ذریعے سے بدنی شکرانہ ادا ہوگا، وَانْحَرْ، اور جب آپ نماز پڑھ چکو تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، تاکہ خرچ کے ذریعے سے مالی شکرانہ بھی کیا ہوگا، اللہ کے یہاں پر ادا ہوگا، مالی شکرانہ بھی ادا ہوگا۔ آپ یہ کہو گے کہ تمہارے موضوع سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے بات تو شروع ہوئی تھی تعمیر مسجد سے۔ عامتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی جائے، جب مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی جائے اور مسجد کا پلان ہمارے سامنے ہو کہ بھئی فلانی جگہ پر مسجد بن رہی ہے، چلو اس جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ تعمیر مسجد میں حصہ لے کر ہم جنت کے گھر کے مستحق بن جائیں۔ تعمیر مسجد ایک عمومی لفظ ہے، ایک وسعت والا لفظ ہے جو صرف مسجد کی در و دیوار سے متعلق نہیں ہوتا، مسجد کی در و دیوار سے متعلق فقط نہیں ہوتا۔ تعمیر مسجد ایک وسعت والا لفظ ہے جو میں فقہی اعتبار سے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کر رہا ہوں، دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ میں اللہ سچ اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ تعمیر مسجد ایک ایسا وسیع مفہوم ہے جو مسجد کی ابتدا سے جب تک مسجد ہے قیامت تک، اس وقت تک یہ تعمیر مسجد کا مصرف باقی رہتا ہے۔ تعمیر مسجد میں مسجد کی در و دیوار بھی شامل ہے، تعمیر مسجد میں مسجد کا مینٹیننس بھی شامل ہے، تعمیر مسجد میں امام و مؤذن اور خادم کی جو تنخواہیں ہیں اور معاوضات ہے وہ بھی تعمیر مسجد کے در حقیقت شامل ہے، وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے، وہ اس سے علیحدہ نہیں۔ اس معنی کر مسجد کے لیے خرچ کرنا اور مسجد کے لیے پیسے لگانا صرف جس وقت مسجد تعمیر ہوتی ہو اسی وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس مسجد کی فکر میں لگے رہنا اور اس مسجد سے متعلق جو اعمال ہے، اس کے جو کچھ کردار ہے اور ایکٹیویٹیز ہے، اس میں پیسے لگانا بھی در حقیقت تعمیر مسجد میں لگانا ہے۔ تعمیر مسجد کیا بات ہے
کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا نماز پڑھنا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. ابھی جو ذکر کیا گیا نماز پڑھنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے کہ بآسانی اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور بآسانی دوگانہ ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا ہم سے زیادہ اندازہ اور تجربہ اور کس کو ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک لاک ڈاؤن تھا، کتنے تڑپ رہے تھے ہم، کتنے بلک رہے تھے کہ ہمیں جمعہ میں موقع مل جائے مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کا. ہے کہ نہیں؟ نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ نعمت وقتی طور پر رک جاتی ہے تو اس نعمت کی کیا ہوتی ہے؟ قدر ہوتی ہے. تو مسجد میں حاضر ہو کر دوگانہ ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جب یہ نعمت حاصل ہو چکی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر گزاری کریں. اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. اور شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ادا احسان ہے کہ تو نے مجھے الحمدللہ نماز پڑھنے کی توفیق، وہ بھی تیرے گھر و در پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور شکر گزاری کا ایک مالی طریقہ جو سورۃ الکوثر سے ہمیں سبق ملتا ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ کے راستے میں مالی خرچ بھی کرو. چنانچہ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے مسجد میں نماز ادا کر لی، اب مالی شکر یہ ہے کہ چند ایک پیسے مسجد کے نام کے لیے ہم وقف کر دیں، عطیہ کر دیں. یہ ہے مالی شکرانہ. آج غیروں کے، معافی چاہتا ہوں، غیروں کے عبادت خانوں میں جو ہفتے واری یا ماہانہ جو کچھ حاضری ہوتی ہے، دل کھول کر ان کے اپنے گرجاؤں میں اور ان کے اپنے عبادت خانوں میں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں. مگر مسلمان ہی اس معاملے میں بہت پیچھے اور کوتا ہے. جس وقت مسجد کی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو عالیشان ڈونیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ اب یہ مصرف کیا ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کھول کر اللہ کے گھر کے لیے ہمیں عطیات کو اور پیسوں کو دینا چاہیے. آپ کا، اب میں یہ بولنے جاؤں کہ 1 روپیہ، اب معاملہ یہی ہوتا ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی میں بولنے جاؤں، یقیناً اللہ کے گھر میں 1 روپیہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اور 1000 روپے دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. وہ جو حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے گھر میں پیسے لگائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بناتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث کا مصداق 1 روپیہ دینے والا بھی ہے اور اس حدیث کا مصداق 1000 روپے دینے والا بھی ہے. لیکن عقلی اعتبار سے آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ کوئی 1000 روپے دے رہا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا بھائی؟ نفس جنت کا 1 روپے والا تو مستحق بن گیا، لیکن جس نے اخلاص کے ساتھ اگر 1000 روپے دیا تو اس کو بھی ویسے ہی جنت ملے گی جو 1 روپیہ دینے والا ہے. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو عامةً ہم بیانات میں بھی بولتے کہ ابھی شاید کے بیانات میں چیز بولنی بھی نہیں چاہیے کہ 1 روپیہ بھی لگا دو اللہ کے نام. بھائی آج حالات کیا ہے، آج کیا ذریعے، آج کتنی مہنگائی اور کیا حالات ہو چکے ہیں. اس ضمن میں اور اس زمانے میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے میں بھی ہماری وسعت نظری ہونی چاہیے. ہم خرچ کرنے میں بھی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ وسعت نظری ہونی چاہیے. کہ کیا عجیب بات ہے کہ فقط 1 روپیہ نہیں، بلکہ دل کھول کر اللہ کے گھر میں ہم لگائے. پتہ نہیں کہ ہمارا وہ عمل اللہ کے یہاں کس اعتبار سے مقبول ہو جائے اور کل قیامت میں جب اس کی فضیلت اور اس کے اجر کو ہم دیکھیں تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ پورا مال اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر کے لیے میں خرچ کر دیتا تھا. تو یہ ہمارا ذاتی اور ایمانی حق ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اپنے مالوں کو، اپنے اموال کو لگائیں. جب ہم مسجدوں میں آئے، کسی بھی مسجد میں، ہر مسجد میں، جب بھی کسی بھی مسجد میں ہم جائیں، ہمارا ذاتی فریضہ ہے کہ دوگانہ ہم نے ادا کر لیا. اب اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر کے لیے شکرانہ یہ ہے کہ ہم کچھ چند پیسے مسجد کے غلے میں ڈال دیں، مسجد کے غلے میں ڈالیں یا ذمہ داران مسجد سے مل کر اس کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں. عامةً وقت ہو گیا، پھر بھی 2 منٹ میں بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. جماعت المسلمین کے وسیلے سے اور اس کے اسٹیج سے باقاعدہ کچھ پٹی لگی ہوتی ہے کہ بھائی جو پٹی لگی ہوتی ہے سالانہ یا ماہانہ مجھے پتا نہیں، جو پٹی لگی ہوتی ہے پٹی دی جاتی ہے. پٹی دینے والے افراد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پر جو پٹی لازم کی گئی ہے وہ پٹی آپ لزوم سمجھتے ہوئے اور ضروری سمجھتے ہوئے کہ بھائی نہیں دوں گا تو میرا معاملہ یہ ہو جائے گا فلانا، نہیں،
وہ پٹی اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہونے والی ہے. آپ اچھی نیت کرتے ہوئے کہ اللہ کے گھر کے لیے میں یہ پٹی کیا کر رہا ہوں دے رہا ہوں, اس نیت کے ساتھ دیں, انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا. یہ تو معاملہ ان لوگوں کا ہے جو جماعت سے منسلک ہے, لیکن وہ افراد جو جماعت سے منسلک نہیں, ان سب مسجد سب کی ہے, پٹی دینے والوں کی بھی ہے, پٹی نہ دینے والوں کی بھی ہے. سب کا حق ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے ہم کچھ خیر خیرات اور خرچ دے. انشاءاللہ ہمارا یہ دینا اللہ کے یہاں کتنا بڑا اجر رکھے گا, جو قیامت میں میدان محشر میں ہم اس کو انشاءاللہ محسوس کریں گے. اللہ پاک کثرت سے اللہ کے گھر میں مال و متاع دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.